أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 23 تا 24 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن اب جب کہ ان میں بھلائی نہیں ہے، اگر ان کے سننے کی توفیق دے بھی دے تو وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ بھلائی سے مراد حق کی طلب ہے، جستجو ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، سننے سے اور سمجھنا ہے۔ اس طرح اس آیت میں یہ اہم نقطہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اس کو دیتا ہے جس کے دل میں حق کی طلب ہو، اور اگر کسی کے حق کی طلب نہ ہو، وہ غفلت کی حالت میں اس طرح زندگی گزار رہا ہو کہ بس جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، اور مجھے اس سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، تو اول تو وہ حق بات سمجھنے ہی سے محروم رہتا ہے، اور اگر سمجھ بھی جائے تو اس کا نوٹس ہی نہیں لیتا اور حق سے بدستور منہ موڑے رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے نجات اور حیات اور بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہے۔ اے ایمان والو، تمہاری ہی اصلاح اور مصلحت کی خاطر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو فوراً قبول کر لو اور تعمیل کے حکم میں جلدی کرو۔ ابو سعید ابن معلّہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے مجھے آواز دی، لیکن نماز ہونے کے سبب میں نہ جا سکا۔ نماز پڑھ کر میں پہنچا تو فرمایا، کیوں اب تک نہیں آئے؟ تو کیا تم سے اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہی بھلائی کے لیے تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ پھر فرمایا کہ میں یہاں سے چلنے سے قبل تمہیں قرآن کی ایک عظیم صورت تعلیم کروں گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے تو میں نے یاد دلایا، عرض کی فوری تعمیل کا حکم ہے، اور روایت ہے کہ یہ واقعہ ابو سعید خدری کا ہے۔ آپ نے وہ صورت فاتحہ بتائی اور یہی فرمایا۔ سب یہ مسانی ہے کہ 7 آیات ہیں جو ہر وقت نماز میں دہرائی جاتی ہیں۔
اس حدیث کا بیان سورہ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لما یحییکم کے معنی حق کی خاطر ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہی قرآن ہے، اس میں نجات اور حیات اور بقا ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے میں ہی ان کی زندگی اور بقا ہے اور کفر میں موت ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنگ کے لیے بلائیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت بخشی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم ذلیل تھے اور ضعیف تھے، کے بعد تمہیں قوت بخشی، اور پہلے تو تم کافر مغلوب تھے، تم پر کافر مغلوب تھے، پھر ان پر تم غالب آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دل بدل جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو انسان کے دل کو سیدھا اور مستقیم رہنے دے، اور اگر چاہے تو وہ ٹیڑھا کر دے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے اللہ ہدایت عطا فرما اور سب ہمارے دلوں کو کجی نہ کر، اور اس طرف سے ہمارے لیے رحمت بھیج دے، تو بڑا وہاب اور بخشنے والا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھائیں کہ میں اپنے لیے دعا مانگتی رہوں، تو آپ نے فرمایا اللہم ربی محمد اغفر لی ذنبی و احزبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی آدم کے قلوب اللہ تعالیٰ کے پاس قلوب واحد کی تعریف ہیں کہ انہیں جس طرح چاہے پھیر دے۔ اللہ اکبر، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔